رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اما بعد فإن خیر الکلام کلام اللہ وأحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة والضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدقت یا رب العالمین۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان، ہدایت کی دعا کے بعد عشرہ ذی الحج کی آج 4 تاریخ ذی الحج کے مہینے کی، اور ان 10 دنوں میں سے 4 دن ہم گزار چکے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن عشرہ ذی الحج ہیں۔ ان میں سے 4 دن گزر چکے اور 6 باقی ہیں۔ یہ سب سے بہترین، سب سے عظیم ترین کہ جن کے بارے میں آقا سے جب پوچھا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہیں، کہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، مگر جو انسان اپنا مال و جان دونوں اللہ کے نام پر قربان کر دے، یہ سب سے اوپر ہے۔ اس کے بعد ان 10 دنوں کے اعمال ہیں۔ ان 10 دنوں میں پھر عبادات ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ کچھ دن ایسے ہیں، رمضان ہے، روزے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن حج نہیں ہے۔ ان دنوں میں حج بھی آ گیا، روزے بھی آ گئے، ان میں صدقہ و خیرات بھی آ گیا، ان میں تسبیح و تحلیل بھی آ گئی۔ یہ ساری عبادات ان 10 دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سب سے افضل دن ان کو قرار دیا، اور ان کی افضلیت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی اور فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کے وقت کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ جس کی قسم اٹھائے یقیناً۔ اور پھر ان دنوں کے، ان ایام میں ایک بہت بڑی شخصیت، ایک جلیل القدر شخصیت کہ دنیا کے 3 بڑے الہامی مذاہب اس وقت بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں۔ وہ جیوش ہیں، یہودی ہیں، وہ کرسچینٹی ہے یا مسلمان ہیں، سب اپنی نسبت بجا طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کہاں سے، کیسے، اور ان کی سیرت کے چند پہلو، کیونکہ وہ ایک ہماگیر شخصیت ہے، ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی زندگی اور ان کی خوبیوں کا احاطہ شاید ایک کیا ہمیں 20 جمعے چاہیے ہوں گے کہ ہم ان کے کردار پر، ان کی سیرت پر، ان کے خوبصورت کردار پر ہم بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے اسوہ بنایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے پیارے حبیب، تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم کی زندگی میں ہے۔
تمہارے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہترین نمونہ ابراہیم کی ذات میں ہے۔ ان کا اصل علاقہ عراق کا تھا، یہ عراق سے تعلق رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور عراق میں اس وقت دنیا جہاں کا شرک پایا جاتا تھا، دنیا جہان کا، چاند، سورج، ستارے، شخصیات، ان کے بت، لکڑی کے، پتھر کے، یہ سب کچھ عراق میں موجود تھا۔ اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں جہاں نمرود کی حکومت یعنی سورج دیوتا کا اوتار بن کر کے وہ بیٹھا ہے۔ نمرود کا معنی یہ ہے، یہ کوئی ایک خاص شخص نہیں تھا، ایک عہدہ تھا، یہ ایک خاص شخص نہیں، عہدہ تھا کہ جو بھی عراق کا بادشاہ ہوتا وہ کہتے کہ دنیا پہ حکومت سورج دیوتا کی ہے، اور سورج دیوتا جسے چاہتے ہیں حکمران بناتے ہیں، اور سورج دیوتا کی طرف سے جو حکمران بنتا ہے وہ نمرود ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوری ملکوت السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمان کی کچھ چیزوں کا مشاہدہ کروایا ابراہیم کو۔ ستاروں کو دیکھا، قوم ان کی پوجا کرتی ہے، کہنے لگے ھذا ربی، یہ رب ہیں۔ ستارے غروب ہو گئے، چھپ گئے، رات کے اندھیرے نے ان کو نگل لیا، کہنے لگے یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ چاند نکلا، فلما رأى القمر بازغا، چاند کو دیکھا کہ بڑا روشن ہے، کہ میری قوم چاند کی پوجا بھی کرتی ہے، کہنے لگے ھذا ربی، یہ رب ہے۔ فلما افلت، چاند بھی ڈوب گیا، صبح سفیدہ سحر نمودار ہوا، روشنی پھوٹی، پو پھوٹی، صبح صادق ہوئی، دن چڑھا، سورج کی روشنی گئی، کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغا، سورج کو دیکھا کہ بڑا روشن، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ ہے۔ جب سورج بھی ڈھل گیا کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹتا ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں جو صحیح راستہ ہے مجھے دکھا دے۔ میں اپنے رب سے التجا کرتا ہوں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کی پیدائش سے لے کے موت تک کی ساری ضروریات کو پورا کرے۔ ابراہیم کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ رہا ہوں، پلٹ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھے صحیح جو راستہ ہے، درست راستہ ہے، وہ دکھا دے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اپنے باپ کے پاس آئے، اور ان کے باپ کے بارے میں تاریخ نگار کچھ اور کہتے ہیں، قرآن اور کچھ کہتا ہے۔ 3 جگہ پہ کم از کم قرآن کریم میں اذ قال لابیہ آیا ہے، اور 4تھی جگہ پہ اذ قال لابیہ آزر، جب اپنے باپ آزر سے کہا ابراہیم نے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں بہت سارے مفسرین بھی اور علماء بھی وہ کہتے نہیں، آزر چاچا تھا، باپ تارخ تھا۔ پتہ نہیں کیوں، میں نہیں سمجھ پایا کہ یہ نام بدلنا کیوں چاہتے ہیں، کیا لاجک ہے، کیا ان کا پیچھے فلسفہ ہے کہ آزر نہیں تارخ تو تورات نے کہا ہے، ہاں تورات نے کہا ہے، ہم قرآن کی بات کی تصدیق کریں گے یا تورات کی بات کی تصدیق کریں گے؟ میرا ایمان کہتا ہے کہ قرآن کی بات سچی ہے، تورات کی بات اس جگہ پہ صحیح نہیں ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے اللہ کی، تورات میں تحریف ہو چکی، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، باتوں کو بدل دیا گیا، تورات میں بدل دیا گیا، لیکن قرآن تو سچی کتاب ہے۔ قرآن سچی کتاب کہتی ہے اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ پھر میں کیوں نام بدلوں؟ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے، مجھ میں تو جرأت نہیں ہے۔ میرے رب نے جو نام بیان کیا میرا اس پر ایمان بھی ہے اور میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ پھر اللہ احکم الحاکمین نے یہاں تذکرہ کیا جو میں نے ابتدا میں پڑھا، اذ قال لابیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، اپنی باپ اور قوم سے مخاطب ہوئے، ابا جان یہ جو آپ نے بت تمثیلیں بنائی ہیں، شبیہیں بنائی ہیں آپ نے،
فلاں بزرگ کی شبیہ، فلاں بزرگ کی شبیہ، فلاں کی شبیہ، یہ آپ نے جو شبیہیں بنائی ہیں اور آپ ان پر اعتکاف کرتے ہیں، چلا کاٹتے ہیں، فلاں بزرگ کی شبیہ یہاں پر ہے، یہاں پر چلا کاٹیں گے تو بڑے روحانی فوائد حاصل ہوں گے، فلاں بزرگ کا مزار یہاں پر ہے، یہاں پر ہم چلا کاٹیں گے تو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ تو ابراہیم اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں، قوم کے آگے سوال کرتے ہیں، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جن کے لیے آپ رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کے آگے آپ ڈنڈوت کرتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد کہنے لگے، ہمارے باپ دادا ان کی اسی طرح عبادت کرتے تھے، کیا دلیل ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ، بس ہمارے بڑے ان کی عبادت کرتے تھے۔ وجدنا آباءنا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جو بڑوں نے کیا ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اگر آپ اور آپ کے بڑے سارے گمراہی میں تھے پھر بھی آپ ان کی عبادت کریں گے؟ سوچیں سمجھیں گے نہیں، عقل و شعور کو استعمال میں نہیں لائیں گے کہ میں ان کی کیوں عبادت کر رہا ہوں؟ آپ اپنی عقل، اپنی شعور جو اللہ نے عطا کیا ہے اسے بروئے کار نہیں لائیں گے۔ فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، آپ اور آپ کے والدین اگر گمراہی میں پھر بھی ایسا کریں گے۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، باپ اور قوم کہنے لگی، ابراہیم کوئی حق لے کر کے آئے ہو یا ہم سے مذاق کر رہے ہو، کھیل تماشا کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ تماثیل جن کی آپ شبیہیں بنا کر کے پوجا کرتے ہیں یہ رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کو عدم سے وجود عطا کرنے والا ہے۔ یہ نہیں تھے زمین، یہ آسمان نہیں تھا، یہ چاند سورج ستارے نہیں تھے، جس نے ان کو وجود عطا کیا وہ رب ہے۔ تعارف کروا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، میرا اور آپ کا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو وجود عطا کیا۔ وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اکیلا ہی میرا رب ہے، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَعْقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، پھر کہنے لگے میں تم جب کہیں باہر جاؤ گے نا، اس جو بڑے بڑے تمثیلیں یہ شبیہیں بنی ہوئی ہیں نا، ان کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے یہ کچھ نفع نقصان رکھنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کا ایک قومی میلہ آ گیا۔ میلے کا دن آیا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی نوجوان آئے ان کے پاس، چلو ابراہیم چلتے ہیں۔ فنظر نظرۃ الی النجوم، ستاروں کی طرف دیکھا، قال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ سارے دوست، نوجوان، قوم، قبیلہ، خاندان، شہر والے سارے میلے پہ چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور لے کر کے اس بڑے مندر میں آ گئے، اس بڑے مندر میں آ گئے، اور اس بڑے مندر میں آ کر کے تہس نہس کر دیے۔ وہ جو تمثیلیں شبیہیں بنی ہوئی تھیں سب کو تہس نہس کر دیا، بڑے کو چھوڑ دیا، بڑے کو رہنے دیا، ایک قوم کو سمجھانے کے لیے کہ یہ تم سمجھتے ہو یہ بڑا ہے، یہ اپنے چھوٹوں کی حفاظت نہیں کر سکا، تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ جو اپنے ساتھ والوں کی حفاظت نہیں کر سکا، جو اس کے ساتھ مندر میں موجود ہیں اور جو اس کے زیر سایہ ہیں ان کی حفاظت نہیں کر سکا تو تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، بڑے کو چھوڑ کر کے باقیوں کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ابراہیم نے کہ شاید میری قوم اسی بات سے سمجھ جائے۔ پھر قوم آئی، مندر واپس پہنچی، آتے ہی مندر میں گئے، دیکھا کہ وہ شبیہیں سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ان کے بھگوان گرے پڑے، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا چہرہ بگڑا ہوا، تو فوراً کہنے لگے
قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، کس نے ان کی حالت بگاڑ دی؟ قوم آپس میں سوال کرنے لگی۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ایک نوجوان ہے، وہ ایسی ایسی ان کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس، لوگوں کے سامنے لاؤ اسے، پوری قوم کی پنچایت بیٹھی ہے، ابراہیم کو لے کر کے آؤ، اس نے اگر ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لے کر کے آؤ ابراہیم کو علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کا یہ حال تو نے کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، بڑے نے کیا ہوگا، پوچھو ان سے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ اب قوم فرجعوا الى انفسهم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بار قوم کے سر جھک گئے۔ کیا جواب دیں ابراہیم کو کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے، اب یہ بول نہیں سکتے تو تمہاری حاجت روائی کیسے کرتے ہیں؟ جب بول نہیں سکتے تو تمہاری مشکل کشائی کیسے کرتے ہیں؟ تمہاری منت منوتی کیسے پوری کرتے ہیں جب بول ہی نہیں سکتے؟ وہ بول کر کے اپنا حال نہیں بیان کر سکتے کہ ہمیں ٹکڑوں میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ قوم کو کیا بتائیں؟ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم ظالمون، کہنے لگے تم تو ظالم ہو۔ ظالم ہو، کن کی پوجا کر رہے ہو؟ جو اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے، جو بول نہیں سکتے، اپنی بپتا سنا نہیں سکتے تمہیں، تم ظالم ہو۔ ثم نقصوا علی رؤوسہم، لیکن پھر وہ پلٹی پرانی بات، نہیں ہمارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے۔ ثم نقصوا علی رؤوسہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر انہوں نے سروں کو جھٹکا، نہیں یہ کیا بات سوچنے لگے تم؟ اپنے سروں کو جھٹکا انہوں نے ایک مرتبہ کہ ابراہیم کی باتوں میں آنے لگے ہو، ہمارے بڑے پھر سورے غلط تھے، ہمارے باپ دادا غلط تھے، صدیوں سے ہم ان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، کہ ہم ابراہیم کے کہنے پہ چھوڑ دیں گے؟ فرمایا ثم نقصوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کو انہوں نے یوں جھٹکا دیا کہ ابراہیم کی باتوں کا اثر نہیں لینا۔ فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، اقرار کر رہے ہیں ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اور افسوس ہے تم پر، تم ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں ایک چیز کا نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ افسوس تم پر، افسوس تم پر، تمہاری عقل گھاس چرنے چلی گئی۔ کدھر گئی تمہاری عقل کہ خدائے واحد کو چھوڑ کر کے اپنے ہاتھوں سے معبود بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے رنگ کرتے ہو، نین نقش اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے ان کے سامنے گر کے کہتے ہو کہ ہمیں اولاد دے دو، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، آگے ہاتھ باندھتے ہو۔ کہاں گئی تمہاری عقل؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہیں کوئی عقل و شعور نہیں ہے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہو سکتا ہے اللہ کے ماں سوا؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجئے مجھے کوئی۔ فرمایا بیٹا ایک بات ہمیشہ اپنے پلے سے باندھ لو، ساری کائنات کی مخلوقات مل جائیں تمہیں فائدہ دینے پر نہیں دے سکتی مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے، ساری کائنات کی مخلوقات مل جائیں تمہیں نقصان دینے پر نہیں دے سکتے مگر جو اللہ نے لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہو۔ افسوس تم پر، لیکن قوم بھی عقل کرنے والی کہاں تھی، شعور ان میں بھی نہیں تھا، ضد ہٹ درمی، کہنے لگے حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اسے پکڑو ابراہیم کو، یہ گستاخ ہے ہمارے دیوی دیوتاؤں کا،
یہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کا گستاخ ہے، پکڑو اس کو، حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اسے پکڑ کر کے آگ لگا دو ابراہیم کو۔ اگر تمہیں اپنے خداؤں کی عزت، ان کا احترام عزیز تر ہے تو اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم کو آگ لگا دو۔ اور آگ لگانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پھر بادشاہ کے پاس بھی لے کر کے گئے، بادشاہ کے پاس لے کر کے گئے کہ یہ ایک نوجوان ہے، ہمارے علاقے میں اس نے بڑی باتیں کی ہیں، بہت کچھ کہتا ہے کہ ایک ہی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ بادشاہ کے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، او کالذی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے دیکھا کہ وہ میرے ابراہیم سے ایک بندہ جھگڑا کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا؟ بحث کس چیز کی کر رہا تھا؟ میرے بارے میں، حالانکہ حکومت میں نے اس کو دی تھی، اقتدار میں نے اللہ تعالیٰ کہتے اس کو دیا تھا، میرے بارے میں بحث کر رہا تھا میرے ابراہیم سے۔ ابراہیم علیہ السلام سے آپ کا رب کا تعارف کروائی، کہنے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہتا ہے یہ تو میں بھی کام کر سکتا ہوں، زندگی موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ بلایا ایک بندے کو مروا دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، جا بھاگ جا، کہا یہ دیکھو اس کے لیے موت کے آرڈر تھے، میں نے اسے زندگی دے دی، اور اس کے لیے زندگی کے آرڈر تھے، میں نے موت میں بدل دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے بھی سوال ہو سکتا تھا، لیکن ایک ایسا سوال کیا کہ وہ خاموش، اب جواب نہیں تھا۔ اسی پر ہو سکتا تھا کہ جس کو مارا ہے زندہ کر کے دکھا، اب جس کو قتل کر دیا ہے تو نے، تو جو زندگی کا مالک ہے، جسے قتل کر دیا اور یہ مر چکا، کر اس کو زندہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نئے انداز سے اس کے سامنے بات کی، ربی الذی تأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں سورج کو غروب کر، لا الٹ چکر کرا سورج کا، کروا الٹ چکر۔ فبہت الذی کفر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایسا حیران ہو گیا کہ جس طرح بندے کو کوئی سوجتی نہیں ہے، اب جواب کیا دے، جواب تو اس کے پاس تھا نہیں۔ تو پھر کہنے لگا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور پکڑو اسے آگ ہی لگا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا گیا، ساری قیادتیں اکٹھی ہو گئیں، عسکری قیادت بھی، مذہبی قیادت بھی، سیاسی قیادت بھی، عوام بھی، سارے مل گئے کہ ابراہیم کے وجود کو ختم کرنا ہے۔ پوری قوم ایک طرف اور تنے تنہا ایک ابراہیم، صرف ایک ابراہیم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے اور اللہ اکبر، اللہ احد کے نعرہ لگا رہا ہے۔ قوم آگ کی تیاری کرتی ہے کہ اسے زندہ نہیں رہنے دینا، یہ زمین پر تدبیریں کر رہے ہیں اور میرا اور آپ کا خالق آسمان پہ تدبیر کر رہا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے کہا حرقوا وانصروا ان کنتم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، بڑی آگ روشن کی۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ پرندہ بھی اوپر سے نہیں اڑتا تھا کہ میرے پر جل جائیں گے، اتنی اوپر تک اس آگ کی لپ جا رہی تھی۔ اس آگ میں ابراہیم کو گرایا جانے لگا۔ کہنے والوں نے تو کہا ہوگا کہ ابراہیم ڈگمگا جائے گا، ابراہیم کے پاؤں میں لغزش آ جائے گی کہ اتنی بڑی آگ میں لمحوں میں جل جاؤں گا، لیکن ایک ہی زبان پہ نعرہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ساری قیادتیں مل جائیں، ساری کائنات مل جائے، آپ کو نقصان دینے پہ نہیں دے سکتی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بتلا رہے ہیں کہ گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے کسی بی بی سے جھاڑو دیتے دیتے خون کا قطرہ نکل آئے کہیں سے تو ہم ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں اور کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، بلی راستہ کاٹ گئی، خوف میں مبتلا ہو گئے، منگل کا دن آ گیا، سفر نہیں کرنا، خوف میں مبتلا ہیں، بیٹے بیٹی کی شادی کرنی، 3، 13، 23 تاریخ نہیں رکھنی،
3 کا عدد منحوس ہے، خوف میں مبتلا ہیں۔ یہ بھی محرم سفر کا مہینہ آئے گا، شادیاں نہیں کرنی، خوف میں مبتلا ہے انسان۔ کہاں توحید گئی؟ کہاں اللہ کی وحدانیت؟ اللہ کی توحید کو یہ سمجھا ہم نے؟ اللہ کی توحید کو یہ سمجھنا ہے کہ ساری کائنات مل جائے، میرا ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے۔ یہ توحید ہے۔ کیا پڑھتے تھے آقا ہر نماز کے بعد؟ ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، بادشاہت تیرے لائق، ولہ الحمد، تعریف بھی تیرے لائق، تو ہر چیز پہ قادر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی۔ کسی کے بیٹے بیٹی کا رشتہ کسی کے تعویذ سے نہیں رک سکتا، کسی کا کاروبار کسی کے تعویذ سے نہیں بند ہو سکتا۔ جسے میرا رب دینا چاہے، کائنات کے سارے عامل بیٹھ کر کے تعویذ لکھنا شروع کریں، ان کے قلموں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں، میرے رب نے جس کو رزق دینا ہے اس کا رزق یہ بند نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدہ رکھیے، جسے میرے رب نے اولاد دینی ہے، کائنات کی کوئی شخصیت اس سے اولاد نہیں چھین سکتی۔ جس کو میرے رب نے رزق نہیں دینا اسے کوئی دلا بھی نہیں سکتا۔ ہر نماز کے بعد آقا پڑھتے تھے، ہر نماز اللہم لا مانع، اے اللہ نہیں ہے کوئی روکنے والا، لما آتیتا، جس کو تو دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا، ولا معطیہ، اور کوئی عطا بھی نہیں کر سکتا، لما منعتا، جس سے تو روک لے، جس سے تو روک لے پھر اسے کوئی دے نہیں سکتا، جس کو تو دے دے کائنات کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی۔ اور یہی معاملہ کیا ابراہیم علیہ السلام، قوم نے پوری اکٹھی ہو گئی، ایک ہی نعرہ مستانہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی اور وہ بہترین کارساز۔ آگ میں گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا آگ تیری خسرت جلانا ہے، لیکن ہم حکم دیتے ہیں آج تو نے میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا نار، اے آگ، قونی بردم وسلام، تو نے ٹھنڈا بھی ہونا ہے اور سلامتی والا بھی ہونا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ایک تدبیر کی، ہم نے ان کی تدبیر کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ پوری قوم کی تدبیر کو اللہ کہتے ہیں میں نے رسوا کر دیا، میں نے خسارے میں ڈال دیا ان کی تدبیروں کو۔ اور پھر ہم نے کہا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهَا، ایک بندہ ایمان لایا ابراہیم علیہ السلام پہ، قوم میں سے ایک بیوی اور ایک بھتیجا سیدنا لوط علیہ السلام، ان تینوں نے پھر ہجرت کی یہاں سے۔ اور جب یہ ہجرت کر کے جانے لگے، سورہ مریم میں تذکرہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام گئے اپنے باپ کے پاس آخری مرتبہ، پھر اپنے باپ کے پاس گئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ اپنے باپ ابراہیم کا ذکر کیجئے کتاب میں، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان یہ جو آپ نے بت بنائے ان کی پوجا نہیں کر رہے آپ، یہ اصل میں شیطان کی پوجا ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اور شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب، اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ اللہ کے عذاب سے دوچار نہ ہو جائیں، مجھے ڈر ہے آپ کے بارے میں۔ باپ نے آگے سے ڈانٹ دیا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ڈانٹ دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم،
لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، ابراہیم اگر دوبارہ تو نے میرے خداؤں کے بارے میں بات کی میں تجھے پتھر ماروں گا، سنسار کر دوں گا تجھے، لارجمنک میں تجھے رجم کروں گا، واہجرنی ملیہ مجھے چھوڑ کے چلا جا۔ اب باپ اپنے بیٹے کو اس حد تک تلخی کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ اگر دوبارہ بات کی میں پتھر ماروں گا، اگر دوبارہ بات کی مجھے چھوڑ کے چلا جا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی کیا ہی بیٹے تھے، بیٹے ہونے کا بھی حق ادا کیا ہے۔ یہاں میں اپنے ان نوجوان بیٹوں سے مخاطب ہوں جن کے والدین ہیں، کہتے ہیں نا ابا جان نے یہ کہہ دیا، ابا جان نے میرے دوستوں میں میری بے عزتی کر دی۔ ایگو ہرٹ ہوتی ہے، ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے، ہمیں کیوں دوستوں میں کہا، علیحدگی میں کہہ لیتے ابا جان نہیں، باپ جو بھی کہہ دے سہ جایا کرو، سہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جب چلی جاتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے، زندگی میں احساس شاید ایسا نہ ہو۔ باپ کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ ایسے تو نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو جو باپ کی شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان نے میرے پیسے خرچ کر دیے، بلا لیا۔ اب جب بات سنی تو بیٹے کو ہلایا پکڑ کے، کہا تو اور تیرے پیسے سارے تیرے باپ کے، تیرا باپ جس طرح چاہے پیسے خرچ کرے، تو کون ہوتا ہے باپ کا ہاتھ روکنے والا؟ اپنے باپ کا ہاتھ نہیں روکنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اپنے ابا سے کیا کہا؟ جب ابا نے کہا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، دوبارہ مجھ سے بات نہ کرنا میں پتھر ماروں گا تمہیں، ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے سلام علیک، ابا جی سلامت رہو، سلامت رہو ابا جی، خوش رہو، آباد رہو، ساستغفر لک ربی، میں تو اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا اور آپ کے لیے استغفار کروں گا، میں اپنے رب سے جب بھی مانگوں گا ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے بارے میں استغفار کرتا رہوں گا۔ اور پھر جب تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پتہ چلا کہ باپ زندہ ہے، ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعا چھوڑی نہیں، دن ہو یا رات اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے۔ کیا دعا کرتے رہے؟ ہم سب کو یاد ہے، ہم سب پڑھتے ہیں نماز میں، اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو وہ اپنے باپ کے لیے کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے بھی میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دیں، مجھے اور میرے ماں باپ کو یا اللہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے ہمیں بتلایا کہ باپ کس حد تک بھی چلا جائے تم نے آگے سے اف نہیں کرنی، یہ ہمیں بتایا کہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے باپ کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے نہیں ہونا، سینہ جھکا کر کے اس کی بات کو سہ جانا ہے۔ تو محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام یہاں سے پھر باپ سے وعدہ کر کے نکلے، اور یہ اپنی بیوی اور بھتیجے کو لے کر کے 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ یہاں سے چلا، یعنی عراق سے نکلے، مصر کے راستے سے ہوتے ہوئے یہ آ رہے ہیں ارض مقدس کی طرف۔ ارض مقدس التی بارکنا حولہ، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ہے فلسطین کا علاقہ، یہ شام کا، اصل میں اس وقت سارا شام ہوتا تھا، اس وقت فلسطین، اسرائیل، یہ آپ کا اردن، یہ لبنان، یہ شام، یہ فلسطین، یہ اسرائیل، یہ ایک ہی شام کہلاتا تھا، یہ سارا علاقہ شام کہلاتا تھا، بعد میں یہ تقسیمیں ہو گئی۔ تو اس علاقے کی طرف ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے، راستے میں مصر پڑتا تھا، مصر میں پھر ایک بہت بڑا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کہ مصر کے بادشاہ ہرکارے پھر رہے ہیں، جو بھی پتہ چلتا کہ خوبصورت عورت کسی قافلے کے ساتھ ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ اب ابراہیم، لوط اور سیدہ سارہ یہ تینوں ہیں اور نکلے ہیں، مسافر ہیں، کوئی جمعیت، کوئی فورس، کوئی گارڈ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہرکاروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اب ابراہیم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری عزت سلامت رکھنا، غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرے دین کی خاطر ہجرت کر رہا ہوں، میری عزت بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عزت بچائی ان کی، کس طرح بچائی؟
پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ میں بات کریں گے۔ آج ہماری گفتگو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر جنہیں نبیوں کا دادا کہا جاتا ہے، جنہیں نبیوں کا دادا کہا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں نے پچھلے جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کی رات میں گیا تو انبیاء کرام کے حلیے بیان کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے دکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ایسے دکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بال جو تھے وہ گنگریالے تھے اور یہاں تک پڑتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا رنگ ایسا تھا، بیان کرتے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی، تو ابراہیم علیہ السلام کی بات پہ کہنے لگے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو تو مجھے دیکھ لو، میں بہت مشابہ ہوں اپنے بابا ابراہیم کے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو میں واپس آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو سلام کہیے گا میرا، اور اپنی امت سے کہیے گا کہ جنت کی مٹی بڑی خوبصورت ہے، بڑی زرخیز ہے، پانی بڑا زبردست ہے، اپنی امت سے کہیے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے جائیں، جنت میں اپنے لیے باغات تیار کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ عراق اصل ان کا علاقہ تھا، بت پرستی بھی ہوتی تھی، سورج پرستی بھی تھی، چاند کی پوجا بھی تھی، ستاروں کی پوجا بھی تھی۔ اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، قوم سے، باپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے بڑے کرتے تھے، دلیل ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بڑے کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے، میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو عدم سے وجود عطا کیا ہے، میرا رب وہی ہے، میں اسی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ہدایت دے دے۔ قوم مخالفت پہ اتر آتی ہے، اور مخالفت پہ اترتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت کدے کے بتوں کو توڑتے ہیں، قوم انہیں اپنے سامنے لاتی ہے، پنچایت کے سامنے آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان کا حال کس نے کیا؟ وہ کہتے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، اور ایک بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بالکل لاجواب ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھٹکا اور پرانی عصبیت ان میں آئی، کہنے لگے ابراہیم کو پکڑ کر کے آگ لگا دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگ لگانے کی کوشش کی، پوری کوشش کی، لیکن ہم نے ابراہیم کو بچا لیا، پھر یہ ہجرت کر کے یہاں سے نکلے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں آج تک نہیں ان لوگوں کی باتوں کو سمجھ سکا جو کہتے ہیں کہ آزر نام نہیں تھا، طارق نام تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہم یہ ابہام پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کیا کہ اپنے باپ آزر سے کہا، ہم اس کو تورات یا تاریخ یا کسی اور کے لیے کیوں بدلیں؟ ہمارا ایمان اللہ کی کتاب پر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ضمن سے ہی آگے بات ہوگی۔ آخر پہ صرف آپ لوگوں سے ایک دو باتیں ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ بہت قیمتی، 4 دن گزر چکے ہیں، 6 دن باقی ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی کبریائی بیان کیجیے، زیادہ سے زیادہ تسبیحات بیان کیجیے، صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کیجیے، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کیجیے ان 6 دن جو باقی رہ گئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو روزہ رکھیے، اور اگر نہیں ہمت بنتی تو کم از کم 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیے، 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ کائنات کی سب سے سچی زبان سے نکلا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انسان کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کائنات کی سب سے سچی زبان سے نکلا ہے۔ تو یہ 6 دن جو باقی ہیں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس بیان کیجیے، اور پھر خاص طور پہ عید کے خطبے میں بات کریں گے۔ میں نے جو پچھلے جمعے بھی بات کی تھی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا کی ہے، آپ 2 لاکھ کی قربانی نہ لیں، آپ 1.5 لاکھ کی لے لیں، 50,000 کی ایک قربانی چھوٹی لے لیں، لیکن اپنے کسی ایسے رشتہ دار کے گھر میں بھیج دیں جو غریب ہے، قربانی نہیں لے سکتا، اس کو بھی ان خوشیوں میں شامل کیجیے۔ اور یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سارے جانور ایک مرتبہ آ گئے، تو صحابی کو بلایا، ایک ساتھی کو، بیٹے بات سنو، ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان قربانیوں کو لے جاؤ، جن جن گھروں میں قربانی نہیں ہے یہ ان گھروں میں دے آؤ تاکہ وہ بھی قربانی میں شریک ہو جائیں۔ آپ 2 لاکھ کا نہیں لیں گے، آپ 1 لاکھ کا لے لیں۔ آپ چھوٹا جانور لے کر کے کسی ایسے گھر میں بھیجتے ہیں جو بیچارہ نہیں خرید سکتا، ان بچوں کی جو خوشی ہوگی اور ان بچوں کی جو دعائیں ہوں گی
ان کا نعم البدل دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور آپ پر آپ کا سب سے زیادہ حق جو ہے وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ اور پھر میں ایک آخر پہ بات کہوں گا، میرے دوست میرا انتخاب ہے، میرے دوست میرا انتخاب ہے، میں چنتا ہوں نا کہ کس کے ساتھ میں نے بیٹھنا ہے، کس سے میں نے دل کی بات کرنی ہے، کس سے میں نے اپنے دل کی بات نہیں کرنی، کس سے میں نے رکنا ہے، کس سے ملنا ہے، کس کو کیا میں خود ڈیسائیڈ کرتا ہوں اپنے حوالے سے اپنے دوستوں کے، لیکن رشتہ دار میرے رب کا انتخاب ہے۔ یہاں ہم بہت غلط بات کہہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے رشتہ داروں سے برا تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، جو اللہ نے میرے لیے منتخب کیے ہیں ہم ان میں کیڑے نکالتے ہیں، جو ہم خود منتخب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ان جیسا اچھا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے انتخاب میں میرا چچا میرا انتخاب ہے، نہیں میرے رب کا انتخاب ہے، میرا خاندان میرا انتخاب ہے، نہیں میرے رب کا انتخاب ہے، میرے رشتہ دار میرا انتخاب، میرے رب کا انتخاب ہے، اور میں اپنے رب کے انتخاب پہ راضی ہوں۔ میرے رب نے جو میرے لیے منتخب کیا، یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، یہ جملہ ہونا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے مالک راضی ہوتے ہیں، ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو مالک کی ناراضگی کا موجب بنتے ہیں۔ ہم سب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، توحید والی زندگی عطا فرمائے، شرک کی غلاظتوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے۔ مالک جنہوں نے قربانیاں لی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، یا اللہ جنہوں نے قربانیاں لی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، یا مالک جو نہیں لے سکے اللہ انہیں بھی ہمت دیجیے، طاقت دیجیے، توفیق دیجیے کہ وہ بھی آپ کے نام پر ان خوشیوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اس اجر کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائیے، اپنے در کا فقیر بنائیے، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دیجیے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ایک اعلان ہے، عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 7 بجے مسجد میں ادا کی جائے گی، 7 بجے عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔